اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اربعین نوویہ کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا موقع اور توفیق عنایت فرمائی۔ آج حدیث نمبر انشاءاللہ 22ویں حدیث انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ حدیث ہے جو اسلام کے جامع حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، پوچھا اللہ کے رسول ارأیت، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اذا صلیت المکتوبات، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لوں، وحللت الحلال، حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، حرام کو حرام سمجھوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہ کروں، ادخل الجنہ، کہ جنت میں چلے جاؤں گا، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، جی آپ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث کی امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ایک بڑے فقیہ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد حضرت عبداللہ، ان کے والد بھی بڑے نیک اور شہید شہداء میں سے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے بدر میں شرکت کی، اور احد میں ان جو ہے احد کی جنگ میں شریک رہے، اور جو احد کی جنگ میں یہ مارے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ میں شہادت نصیب فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بلایا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفقت کے ساتھ بات کرتے تھے دوسروں کے ساتھ، دیکھیں آپ، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، الا ابشرک، میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ سبحان اللہ، کہا اے جابر، اے بیٹے میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوبارہ جگایا، میرا دوبارہ ان کو زندگی دی، اور پوچھا تمہاری کیا تمنا ہے، جو تمنا ہے تمنا کر لو، مانگ لو۔ تو جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ نے کہا اے اللہ، مجھے دنیا میں ایک بار واپس بھیج دیں، میں دوبارہ میرے آپ جنگ میں شہید ہو کر، جنگ میں شریک ہو کر شہادت کا مرتبہ پا کر آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہاں ایک بار آتا ہے نا، وہ دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری جو عبداللہ کے تعلق سے تھی، ان کے والد محترم کے تعلق سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کو دیا تھا۔ ایک بار بتاتا چلوں، جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ کا جب انتقال ہوا، بہت قرض تھا ان کے اوپر، بہت قرض تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ 27 ٹائمز رات میں استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ عبداللہ کا قرض جابر کے ذمے آ گیا، اے اللہ تو اس کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ لگاؤ تھا جابر کے ساتھ، جابر بن عبداللہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے میرے آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی خوبیوں والی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ پہلی بات ہو گئی، راوی کون تھے یہ بتایا۔ نمبر 2، ان رجلا سال، ایک آدمی آیا سوال کیا۔ اکثر صحابہ کرام نے ہم نے دیکھا ہے کہ راوی کا نام نہیں رہتا ہے نا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ، اگر کوئی ایسی بات ہو لوگ برا سمجھے تو بات ختم ہو جائے گی نا، تو اسی لیے اکثر جو بغیر نام کے سوال کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اس حدیث کی اس میں جو نام ہے اس کا نام بھی بتایا گیا کہ ان کا نام تھا نعمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اللہ کے رسول، میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، 1 مہینے کا روزہ رکھوں، اور حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، کیا میں جنت اور اس سے بڑھ کے کوئی نہ کام کروں؟ نماز برابر ہے، 5 وقت کی نماز مکتوبات یہ پرفیکٹ، 1 مہینے کا روزہ پرفیکٹ، اور جتنے حلال شریعت میں کرنا ہے وہ میں برابر کر رہا ہوں، اور جتنے حرام ہیں جو نہیں کرنا ہے شریعت میں، سود نہیں لینا، میرے یہاں پھلا کام نہیں کرنا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھوں، اور اس سے بڑھ کے کوئی کام نہ کروں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائے، کہا کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے۔ علماء کرام نے اس حدیث سے کئی مسائل کا استنباط کیا۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی فرائض کا اہتمام کرے، فرائض کا مکمل اہتمام کرے، یہ ذریعہ ہے جنت میں جانے کا۔ سبحان اللہ، فرائض کا اہتمام کرے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے، ایک آدمی گاؤں سے آیا تھا، ایک صحابی رسول گاؤں سے آئے، عربی، آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل ادخل بی الجنہ، اللہ کے رسول آپ ایک نیکی بتا دیجئے میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنا، 1 مہینے کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، اللہ نے اگر طاقت دی تو حج کرنا۔ وہ آدمی خوش ہو گیا، اس نے کہا لا ازید علی ذالک ولا انقص، نہ اس میں کم کروں گا میں نے زیادہ کروں، مطلب پرفیکٹ ان 5 چیزوں کے اہتمام کروں گا۔ وہ آدمی واپس جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اگر کوئی آدمی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لو، بولے من سر ينظر الى اہل الجنہ فانظر الى هذا الرجل، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو، بولے سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی روایت۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں، اس حدیث میں جو سب سے پہلا مسئلہ جو علماء اکرام نے نکالا، اگر کوئی شخص فرائض کا اہتمام کرے، فرائض کی مکمل پابندی کرے، یہ علامت ہے جنت میں جانے کی، دخول جنت کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بیان فرمایا۔ نمبر 2، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے دوسرا مسئلہ نکالا۔ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی سنتیں کا اہتمام نہیں کرتا، کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا، نفل کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا، ٹھیک ہے، میرے آپ یہ نفل عبادتیں سنت نمازیں اگر کوئی آدمی صحیح اہتمام بھی نہ کرے، اس حدیث کی روشنی میں بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، جنت کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ فرائض اصل ہیں۔ سنت اور نوافل کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نوافل کے دوسرے فائدے بیان فرمائے۔ سنت کا فائدہ کیا ہے؟ نفل کا فائدہ کیا؟ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہو جا رہی ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ان فرائض کے ذریعے، ان سنتوں کے ذریعے سے، ان نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، سنتیں اور نوافل نماز کا دوسرا فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا، دن میں 12 رکعت جو آدمی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر رکھا۔ یہ بڑی پیاری حدیث ام حبیبہ کی، سبحان اللہ، بتانا چاہوں گا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت سنت نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنائے گا، اس دن سے آج تک میں نے ایک سنت نماز بھی میں نے نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر۔ اچھا، ام حبیبہ سے جو راوی حدیث سنے وہ اپنے تابعی کو کہتے ہیں جس دن سے میں نے ام حبیبہ سے حدیث سنی اس دن سے آج تک میں نے جو کبھی جو سنت نمازوں کو نہیں چھوڑا میں نے۔ صحابہ کرام ایسے جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ بہرحال تو اس حدیث میں دوسرا مسئلہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، روزے کا اہتمام کرے، یہ علامت ہے جنت میں جانے کی۔ اس حدیث میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث میں جو حج کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب تیسرا مسئلہ ہے کہ جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اس وقت نہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوا تھا اور نہ ہی حج جو ہے فرض کیا گیا تھا، لہٰذا اس حدیث میں ان دونوں کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ علماء کرام نے بتایا حللت الحلال، میں حلال سمجھوں تو اس میں آ گیا، حرام سمجھو تو اس کے اندر جو ہے ضمن زکوٰۃ اور حج بھی جو ہے اس شرائع کے اندر، اس شریعت کے اندر، اس باتوں کے اندر وہ بات بھی آ گئی ہے۔ چلیے اس حدیث میں چوتھا مسئلہ جو علماء اکرام نے ہم سب کو سمجھایا ہے، حلال کو حلال سمجھنا۔ اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، حلال کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ جس کو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، ایک وہ ہے جو پرمیشن ہے، اجازت ہے آپ کو۔ حرام کی بھی 2 قسمیں، کبھی نہیں کرنا، اس کو جانا ہی نہیں ادھر، سمجھے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا احللت الحلال، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر آدمی فرائض کا اہتمام نہ کرے، حلال کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، تو شریعت ہی کیا رہے گی اس کے پاس؟
حلال کو حرام سمجھ گیا یا حرام کو حلال سمجھ گیا، اس کے بعد شریعت ہی کہاں رہے گی؟ شریعت ہی ختم ہو جائے گی۔ چلیے اسی طریقے سے اس حدیث میں امام جو ہے قاضی عیاض نے کہا تھا، یہ حدیث وہ حدیث ہے جس میں ایمان کے وظیفوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو بیان فرمایا۔ چلیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حرص معلوم ہوتی، علم سیکھنے کی، دین سیکھنے کی، جنت میں جانے کی، جو آج ہمارے پاس کم ہے۔ آج ہمارے اگر صحابہ کرام کے درمیان اگر مقابلہ کریں، ایک کمپیریزن اسٹڈی کریں، اگر صحابہ کرام کے پاس جو خوبی آپ کو نظر آئے گی وہ خوبی یہ ہے کہ نیک اعمال اور جو ہے ایمان جو جنت میں جانے والے اعمال کو تلاش کرنا، سوال کرنا، اس کے بارے میں معلومات کرنے صحابہ کرام کی خوبی تھی۔ میں نے کل ہی ایک حدیث تلاش کر رہا تھا، جو حدیث میں نے سنا ہے، دلنی علی عمل، اللہ کے رسول ایک عمل بتائیے میں جنت میں چلے جاؤں۔ میں تلاش کر رہا تھا 80 سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر دلالت کرنے والی۔ برا بن عازب کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اسی طریقے سے ابو برہ کی حدیث ہے۔ کتنی حدیثیں کہ صحابہ کرام نبی کی خدمت میں جاتے، اللہ کے رسول ایک نیکی بتا میں جنت میں چلے جاؤں۔ کیا بتانا چاہتا ہوں میں؟ صحابہ کرام کے دلوں میں جنت میں جانے کی تمنا تھی، حرص تھی، تڑپ تھی، فکر تھی۔ اور جب آدمی کے دل میں فکر آ جائے نا، جب آدمی سوچتا ہے نا، تبھی پوچھتا، تبھی عمل کرتا۔ آدمی کے دل میں سوچ ہی نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، آدمی سوال کیوں کرے گا؟ آپ کے ایک موبائل خریدنے کی تڑپ آ گئی آپ کو، کیا کرتے ہیں آپ؟ ان سے دوستوں سے پوچھتے ہیں، نیٹ میں تلاش کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں کون سا موبائل اچھا ہے، کیا ہے، مطلب آدمی جو ہے معلومات اور انفارمیشن گین کرتا۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے جو چیز ہماری زندگی میں لانے والی بات کیا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال سیکھنے کی تڑپ ہمارے دلوں میں آنی چاہیے، جیسا کہ یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے سیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ چلیے اس حدیث میں دوسری بات، ایسے تمام علم سیکھنا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں ہم کو نفع دے، فائدہ بخش دے۔ اللہ کو دعا کرتے تھے، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ تو مجھے وہ ساری باتیں سکھا جو مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی۔ مومن فائدے کے کام کرتا، مومن بیکار کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا۔ مومن کی سوچ، مومن کی تڑپ، مومن کی زندگی، مومن کی صبح، مومن کی شام، سمجھ رہے آپ، فائدہ مند چیزوں کے حصول کے لیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کہا الذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو لغو باتوں سے، بیکار چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے دور رہتے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبی بیان فرمائی۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنا، نقصان دہ چیزوں کے علم حاصل کر کے نقصان سے بچنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، اس لیے سوال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا عمل بتا دیجئے میرے آپ، اس میں دیکھیں میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، اور میں کیا جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ نفع بخش علم حاصل کرنا ایک مومن کی پہچان ہوتی، جو اس حدیث سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جو جنت میں جا سکیں۔ اللہ نے زندگی کیوں دی؟ نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت کو بنایا، زندگی اللہ نے پیدا فرمائی، کیوں؟ تاکہ ہم اللہ یہ امتحان لے سکے کون نیک اعمال میں آگے بڑھنے والا، سبقت کرنے والا، کون پیچھے رہ گیا، اس کا حساب و کتاب، اسی لیے اللہ نے زندگی دی ہم کو۔ تو اس زندگی کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا، وہ وسائل اپنانا، وہ علم حاصل کرنا جو میرے یہاں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، انعام رکھا ہے، اس کے حقدار ہم بن جائیں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی ہمارے تربیت والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے یہاں فرض نمازوں کا ذکر فرمایا۔ یہ فرض نماز ہے نا، جو نماز، یہ نماز دخول جنت کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے نماز۔ نماز کا اہتمام کریں، سب سے عظیم عبادت ہے، بڑی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت نماز ہے۔ توحید کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں سوال ہونے والا قیامت کے دن، وہ نماز ہے۔ تو یہ نمازوں کا بڑا اہتمام کریں۔ کچھ لوگ ہیں 4 وقت کی نماز تو پڑھ لیتے، 1 وقت کی نماز بھاری ہے،
کچھ لوگ ہیں 3 وقت کی نماز بہت آسان ہے، 2 وقت کی نماز ان کے لیے مشکل ہے. اب محنت کیا کرنا ہے؟ 2 وقت کی جو نماز جو مشکل ہے، 1 وقت کی نماز جو مشکل ہے، اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کریں، اس کو بیلنس کریں. سمجھے آپ؟ یقین رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ 3 نمازوں کی توفیق دے رہا ہے، 2 نمازوں کی توفیق کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ سے دعا کر کے جائے. جن کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، جن کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، بعض علماء اکرام نے نصیحت کی، کہا کہ عشاء کی نماز میں دعا کر کے جانا، یا اللہ فجر کی نماز کو اٹھا دے، فجر کی نماز سابق جو ہے میری چھوٹ نہ جائے، دعا کر کے جانا. اور جو نماز مسجد کی نکلنے والی دعا پڑھتے ہیں آپ، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ کیا ہے؟ یہ اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں. اس دعا کے اندر یہ معنی شامل ہے. کون سا معنی؟ اے اللہ تو نماز پڑھنے کی جو توفیق دی، جو مہربانی کی، اے اللہ وہی مہربانی آگے آنے والی نمازوں کے لیے مانگ کے نکلنا چاہتا ہوں، مانگتا ہوں. سبحان اللہ، اس دعا کے اندر وہ معنی شامل ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. تو نمازوں کا اہتمام کریں، یقین رکھیں کہ یہ نمازیں جنت تک پہنچانے والی. چلیے اس حدیث کا آخری جو ہمارے سبق آخری جو نصیحت یہ ہے کہ مریم حلال چیزوں کو زندگی میں اپنانا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ حرام اللہ تعالیٰ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ. آج میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی بات بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ نماز صحیح ہے ان کی، مریم روزہ صحیح ہے ان کی، عقیدہ بھی صحیح ہے ان کی، مسئلہ کہاں ہے؟ حلال کو حرام سمجھ کے حلال کی پرواہ نہیں کر رہے، حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، حرام میں پڑے ہوئے. کوئی سود میں پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے ادھر ادھر کے غلط کاروبار میں پڑا ہوا ہے، دھوکہ دہی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کے مال چھیننے میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے حرام کام میں لگا ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے اس حدیث میں مریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے نے دونوں باتیں پوچھی، عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کو حلال سمجھوں گا، حرام کو حرام سمجھوں گا. تو اس میں ہماری نصیحت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ عبادات درست ہیں لیکن معاملات میں خرابی ہے، حلال کو اپنانے میں خرابی ہے، حرام کو چھوڑنے میں خرابی ہے. ہماری نصیحت یہ ہے ان دونوں کو بھی ہم صحیح کریں، اور یہاں اچھی چیزوں کو زندگی میں لے کر آئیں، اور جتنے منہیات ہیں اللہ نے منع فرمایا، روکا ہے، مگر آپ ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یقین رکھیں ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہی مگر آپ جنت میں جانے والی بات پکی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.